کہ کیا یہ میڈیا رپورٹس درست ہیں کہ پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اب جو اتفاق ہوا ہے جے یو آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہ آئینی بینچ کے اوپر ہوا ہے؟ دیکھیں شفا، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے، کیونکہ کل سے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور آج ہم بھی پارلیمنٹ میں تھے تو نیوز فلیش ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے کئی ہفتوں سے اس امینڈمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور he's trying to build a consensus on this 26th constitutional amendment۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو امینڈمنٹ ڈرافٹ ہے وہ نہ صرف مختلف جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا بلکہ عوام کے ساتھ بھی شیئر کیا، بالکل۔ اور جو انیشل ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا وہ گورنمنٹ کا ڈرافٹ تھا، پی ایم ایل این کا ڈرافٹ تھا، اور اس کے بعد طویل مشاورت کے بعد جے یو آئی ایف نے بھی ایک ڈرافٹ جو ہے تیار کیا، بالکل وہ تیار کیا۔ تو کنسنسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منیمم ایگریبل ایجنڈا کے اوپر تمام لوگ متفق ہو کر ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں۔ اس میں ظاہر ہے ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کر رہے تھے، مختلف جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مختلف جماعتوں کا یہ کہنا تھا کہ آئینی عدالت کے بجائے اگر آپ آئینی بینچ بنا دیں تو وہ ان کے لیے زیادہ ایگریبل ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پر آن بورڈ ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ڈرافٹ کے اوپر آن بورڈ ہو گئی ہے، اور دیکھیں بالکل صحیح ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی بات منوائیں یا کسی کی بات نہیں ماننی، مقصد یہ تھا کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے، اور عوام کے جو مسئلے ہیں عدلیہ کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے وہ انتہائی گمبھیر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم 2/3 اکثریت کی بات کرتے ہیں قاسم صاحب، تو 2/3 اکثریت اور بلاول صاحب کی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں آئینی ترمیم کے وہ سودے پر، تو کیا اس کا امکان یہ ہے کہ براڈ بیس کنسنسس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی اور وہ بھی اپنے ووٹ سے اس آئینی ترمیم کو منوائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اختلاف میں ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، وہ تمام جماعتیں بھی اس آئینی ترمیم پہ آن بورڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بلاول صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اگر مولانا صاحب ان کو کنسنسس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو منوا سکتے ہیں اس آئینی ترمیم کے اوپر، تو واٹ بیٹر ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ مولانا صاحب کے پاس اب یہ ذمہ داری ہے کہ مولانا صاحب باقی دیگر جماعتوں کو جن کو اعتراضات ہیں وہ ان کو منائیں، ایسا ہی ہے؟ جی، یہی مولانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گی اور کوشش کریں گے کہ ان کو بھی آن بورڈ لے آئیں۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے آج بہت پازیٹیو بات کی، کہ انہوں نے یہ کہا ایک جرنلسٹ کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ڈرافٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ڈرافٹ سمجھا جائے۔ تو اچھا، ٹھیک ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف اس امینڈمنٹ پہ آن بورڈ آ جاتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے تو گورنمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ بحث ہو رہی ہے، کافی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کہ شاید زور بازو سے یا کسی زور زبردستی سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے ووٹ لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات اشور کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آئینی ترمیم جو عنقریب ہونے جا رہی ہے یہ بہت نیٹ اینڈ کلین طریقے سے، اس کا پروسیس بہت شفاف ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کے ساتھ اور ایک بی این پی کے ووٹوں کے ساتھ ہمیں یا حکومت کو کوئی اور ووٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں چاہیں گے کہ کسی کو زور بازو کے صحیح ہے۔ لیکن گیلانی صاحب ایک چیز جو آج سینٹ میں ڈسکس ہوئی ہے، کیمپین، ٹھیک ہے، آپ کی کلیئرٹی آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل صحیح ہے، لیکن آج جو ایک چیز سینٹ میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 8 ووٹ تو ویسے بھی حکومت کو چاہیے نا۔ اب وہ 8 ووٹ اگر مولانا کی طرف سے آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتے مولانا کی طرف سے وہ تو خیر چلیں بات کی بات ہے، مولانا صاحب نے یہ
کافی بیان دے دیا ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو آج سینٹ میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی کہ ان کے لوگوں کو یعنی کہ مولانا صاحب کے لوگوں کو دھمکایا ڈرایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے، ہم خوشی سے ووٹ دیں گے اور ہم آپ کی دوستی میں ووٹ دیں گے، لیکن ڈرایا دھمکایا گالیاں والیاں بھی انہوں نے ذکر کیا. پھر ساتھ ہی بی این پی کی جو سینیٹر ہیں نسیمہ، سینیٹر صاحبہ جو ہیں نسیمہ احسان، انہوں نے بھی کہا کہ بڑا پریشر ہے. تو یہ پھر بات کیا ہو گئی؟ دیکھیں جہاں تک ہمیں ہمارے علم میں ہے کہ حکومت کے پاس انف نمبرز ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس پرسوں کراچی میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی، اس میں کلیئرٹی تھی. مولانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہیں وہ ایک کنسنسس پہ آگے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے آئینی ترمیم لے کے آئیں گے. جب مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے کوئی ایسی بات رہ گئی، یا ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے جو ممبرز ہیں، ظاہر ہے انہوں نے مولانا صاحب کی بات ماننی ہے، نہ کہ کسی اور کی. تو اگر مولانا صاحب آن بورڈ ہیں تو پھر کسی کو پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ بالکل صحیح ہے. ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پریشر رائز کیا جا رہا ہے جسٹ سو دیٹ پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ ان تک بات ان کی پہنچ جائے اور وہ ذرا ان کے ساتھ سمپیتھیٹک ہوں. ٹھیک ہے، اظہار یکجہتی کر لیں. بالکل صحیح ہے.